الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکے کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگے ایسا لگتا ہے، یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس کے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے، بلکہ بول اٹھی میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ سورہ نمل کی 41 سے 44 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس اطاعت و فرما برداری اختیار کر کے میرے پاس آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون شخص ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ان کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دے۔ چنانچہ ایک جن نے جو نہایت ہی دیو ہیکل جو بڑی ہی عظیم الجثہ تھا، اس نے کہا کہ آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ لیکن ایک دوسرے نے کہا جس کے بارے میں کل میں نے تفصیل بتائی، جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام نے ادھر دیکھا، اتنی دیر میں وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تخت حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل مندی اور دانائی کو جانچنے کے لیے کہ یہ عورت کتنی عقل مند ہے، کتنی ہوشیار ہے، اس کو جانچنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ تخت تمہارا ہے کیا؟ تو اس ملکہ بلقیس نے اپنی عقل مندی اور دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا اسی طریقے کا دکھ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے اندر رد و بدل کر دیا تھا، اس کے اندر کمی بیشی کر دی تھی۔ جو ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تخت تھا اس کو جو ہے رد و بدل کر کے تھوڑا سا تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کی حیات، اس کی شکل اسی ہی طریقے سے تھی، لیکن اس کے اندر کمی بیشی کرنے سے تھوڑا سا رد و بدل ہو گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے پوچھا یہ تخت تمہارا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی دکھ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا ہی ہے بلکہ ایسا ہی دکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ یہ تو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، آپ کی قوت و طاقت اور آپ کی نبوت اور حکومت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پہلے ہی علم عطا کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوسری آزمائش کی، اس کی عقل مندی کی
چنانچہ قرآن کے اندر اس عورت کی تعریف بیان کی گئی، یعنی بلقیس کی تعریف بیان کی گئی، نہایت دانا ہوشیار عقلمند عورت تھی۔ دوسری آزمائش اس طریقے سے کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ بڑا شیش محل بناؤ، خوبصورت محل تیار کرو۔ چنانچہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ اس نے چند لمحوں میں بڑا شیش محل تیار کر دیا۔ اس شیش محل کے درمیان میں ایک بڑا حوض بنایا گیا، اس حوض کے اوپر آپ جینوں سے اس کو سجایا گیا، اس کے اوپر کانچ لگائی گئی، اور کانچ اور آئینہ اتنا باریک تھا کہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کانچ ہے، وہ نظر بھی نہیں آتی تھی کانچ، وہ آئینہ نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اس حوض کے نیچے جو پانی تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پانی ابل رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے کہا کہ محل کے اندر چلیے، داخل ہوئیے، محل کے اندر آپ رہیے، محل کے اندر آپ کے رہنے کا انتظام ہے۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس اس محل کے اندر داخل ہوئی تو اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے اس حوض سے گزرنا ضروری تھا، راستہ وہی تھا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ملکہ بلقیس نے یہ سمجھا کہ وہ پانی کا بلبلہ ہے، تو اس کے لیے اس نے جو ہے پنڈلی کو کھول دیا، کپڑے کو اوپر کر لیا کہ کہیں میرا کپڑا بھیگ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ کپڑے کو پانی سے بھیگنے سے بچانے کے لیے ملکہ بلقیس نے اپنے کپڑے کو اوپر کر لیا۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا یہ حوض ہے، لیکن اس حوض کے اوپر کانچ لگی ہوئی ہے، آبجینہ لگا ہوا ہے، اس کو اوپر جو ہے آئینہ لگا دیا گیا ہے جس سے پانی نظر آ رہا تھا۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلی کو کھولا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات نے، شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس سے بدگماں کرنے کے لیے، بدزن کرنے کے لیے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پیروں میں بال اگے ہوئے ہیں، بال اگنے کی وجہ سے ان کی شکل صورت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ شادی کرنے والے ہیں۔ تو شادی کرنے کے بارے میں جب معلوم ہوا تو ان جناتوں نے، شیاطین نے یہ سوچا کہ اگر ملکہ بلقیس سے شادی ہو گئی تو اس سے بچہ بھی ہوگا، پھر وہ بچہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی طریقے سے طاقتور ہوگا، روب و دبدبے والا ہوگا، تو ہم لوگوں کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اس نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو بدگماں کرنے کے لیے، ناراض کرنے کے لیے کہا کہ ملکہ بلقیس کے پیروں میں نقص ہے، اور وہ نقص کیا ہے؟ بال نکلے ہوئے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے واقعتاً اس کے پیروں میں بال ہے کیا، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ ہیلا کیا۔ جب وہ کانچ کے اوپر آئی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے اوپر سے چل کر کے محل کے اندر داخل ہو۔ تو ملکہ بلقیس جب جانے لگی اور اپنے پیروں کو ذرا کھولا تو ملکہ بلقیس کے پیروں میں بال وغیرہ نہیں تھا، جنات اور شیاطین نے جھوٹ کہہ دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ حقیقت حال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بلقیس اندر گئی۔ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے نہ تو قرآن میں ہے نہ تو حدیث میں ہے۔ یہاں تک کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے کئی دنوں سے میں بیان کر رہا ہوں اور کئی دنوں سے میں نے بیان کیا، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اتنا ہی واقعہ ہے۔ اس کے آگے اب نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ تو حدیث کے اندر ہے۔ لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد ملکہ بلقیس کو یمن کی جو حاکم تھی، حکمراں کی، بادشاہ تھی، اس کو اس کے اوپر قائم رکھا اور اس کو وہاں روانہ کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام ماہانہ 3 روز وہاں جاتے تھے، مہینے میں 3 روز جاتے تھے، قیام کرتے تھے اور 3 دن کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے۔ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس ملکہ بلقیس سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام نے داؤد رکھا، لیکن وہ بچہ جو تھا بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرکیف اس کے بعد کے بہت سارے واقعات کتاب کے اندر لکھے گئے ہیں، نقل کیے گئے ہیں، لیکن وہ سارے واقعات اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ اس کے اندر افسانہ نگاری اور فنکاری کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جو سچی بات تھی، جو حقیقت حال تھی، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی کہ
کہ یہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ تھا جس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا. اس کے بعد بہت سارے واقعات اب میں رات کو کتاب میں پڑھ رہا تھا, بہت سارے واقعات تھے, لیکن نہ تو وہ واقعات دل کو لگتے ہیں نہ تو دماغ کو لگتے ہیں, بس اوپر ہی چلے جاتے ہیں. اس لیے میں نے ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ایسی افسانہ نگاری سے اور ایسے افسانوں کو بیان کرنے سے جب کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے جب اس کو بیان نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان واقعات کے بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے الجھن, سوائے آدمی کے دلوں کے اندر تردد اور شکوک و شبہات پیدا ہو. ان واقعات کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے میں نے ان واقعات کو نظر انداز کر دیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک.